أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهی آمین۔ الحمدللہ، سورۃ النساء اور سورۃ النساء کی آیا نمبر 8 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا، اور جب، حضرا، حاضر ہوں، موجود ہوں، حضر، ہا دود را، حضر ہوتا ہے حاضر ہونا، جب آپ حاضر ہو، القسمت، تقسیم کے وقت، کاف سین میم، قسم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کو خاص کر رہا ہے، خاص تقسیم کے وقت۔ عربک میں اتنی پاور ہے کہ ہر لفظ خود بخود ایکسپلین کرتا ہے۔ اولو القربہ، اولو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے والے، قرب، قاف را با، قربت والے، جی ٹھیک ہے۔ اصل میں اس کا میننگ، ڈیپ میننگ کیا ہے؟ قربت، قریب، کاف را با، قریب والے۔ تو پھر اس کا مطلب جو ہے اردو میں قرابت والے، جن کو قرب ہو، جن کا قرب ہو، جیسے رشتہ داریوں کا۔ رشتہ داروں میں سے جب میں کوئی تقسیم، کس چیز کی تقسیم ہو رہی ہے؟ نصیبت مفروضہ، یہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے۔ وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان ہمارے پہ کیا ہے، نہیں تو سب لوگ رشتہ دار لڑ مر کے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ تقسیم رکھی کہ کیا فرض حصے ہیں، کس کا فرض کتنا حصہ بنتا ہے، کون کتنے حصے کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کو، کہ یہ تقسیم میرے پاس رہے گی۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، کیونکہ حصہ یتیموں کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، پھر عورتوں کا حصہ، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حسیب کیا ہوتا ہے، حساب کتاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پورا پورا انتظام کر کے رکھا ہے کہ وہ کس طرح سے تقسیم کریں گے۔ اولاد کو کتنا جائے گا، بیوی کو کتنا جائے گا، والدین کو کتنا جائے گا، سب کا حصہ ہے۔ اور اقربون، جو قریب والے ہیں، یہ وہ زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قرب سے رشتہ جن کا ہوتا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کے وقت جب کون حاضر ہوں؟ سب قسم کے رشتہ دار، اولو القربہ، قرابت دار، والیتامہ، اور یتیم، یاتیم، یتم، آپ نے پہلے بھی، میں نے روٹ ورڈ ایک دفعہ کروا دوں گی تو آپ کو آ جائے گا، لیکن میں عادتاً کرواتی جاتی ہوں تاکہ یہ مائنڈ میں بیٹھ جائیں روٹ ورڈز۔ والمساکین، مسکین کی جمع، جو کچھ مال رکھتا ہے۔ مسکین کیا ہوتا ہے؟ مسکن سے میم، سکن سے سین کاف نون، سکن، جس کو سٹاپ لگ گئی ہے، لائف میں سٹاپ آ گیا۔ مسکین بہت ہی مجبور شخص جس کو کہتے ہیں، یا جس کی لائف میں کہیں بھی سٹاپ آ گیا، اس کی جاب چلی گئی ہے، یا اس کے بچے داخل نہیں ہو سکتے اسکول میں، تو وہ مسکین ہے۔ مال بھی رکھتا ہے وہ، مگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ فرزقوہم، تو پھر دو انہیں، را زا قاف، رزق، فا ہوتا ہے پھر، اور ہم جمع کا صیغہ، تو ان کو دو، فرزقوہم، لو، سوری، منہم، اس مال میں سے، وقولو، اور کہو، قول سے کاف واو لام قول، لہم، ان کے لیے، قولن، بات، معروفہ، بہت بھلی، اچھی بات کرو۔ مساکین سے حسن سلوک کا سبق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے لیے ضعفاء یعنی کمزور اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ کمزور لوگوں کے ذریعے سے ہی رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔
میں وقتاً فوقتاً ایسے کمزور لوگوں کے بارے میں شیئر کرتی رہتی ہوں جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ کمزور لوگوں کا حصہ ضرور نکالنا چاہیے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں مساکین کہ مد میں دینا، یعنی کہ ان کی مدد کرنے کا اتنا اجر ہے کہ اللہ نے آپ کا رزق ان کے تھرو کر دیا، وہ مانگتے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ بنایا ہوتا ہے کہ آپ تک وہ بات پہنچتی ہے۔ یعنی کہ وہ جیسے جیسے ابھی میں پچھلے دنوں کچھ لوگوں کے لیے اکٹھا کر رہی تھی۔ ایک میرے پاس ایک بچہ تھا جس کی فیس نہیں پے ہو رہی تھی۔ ایک میرے پاس ینگ بچہ تھا جس کا گھر گروی رکھا ہوا تھا، اس کے ماں باپ کا خون پسینے کا وہ مالی تھے، اور خون پسینے کی کمائی تھی۔ تو اس میں آپ $1، $2، $1، 2 درم، 1 درم، 2 درم، کبھی مت حقیر سمجھیں کہ میں 5 درم دے رہی ہوں تو پتہ نہیں کون آگے اگلا کیا سوچے گا۔ نہیں، آپ کے 5 درم بھی یا 50 درم بھی بہت فائدہ دے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے جس نیت سے دیے۔ تو مساکین کی مدد نہ کرنے والوں کے لیے تباہی بھی ہے اور ویل بھی ہے۔ ضرور، ضرور فائزہ، انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اس طرح کے میرے پاس، میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتی ہوں جن لوگوں کے جابز نہیں، ایک دم سے جاب ختم ہو گئی پاکستان میں ہی، اور وہ بجلی کا بل نہیں دے سک رہے، بجلی کٹ جائے گی، نیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ نیٹ کٹ جائے گا، بچوں کے اسکول کی بس کا فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ اس طرح کے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آ، دکھاتا ہے، لیکن ان کی خاطر آپ اگر دوسروں سے بھی مانگ لیتے ہیں، آپ نے خود اپنی ضرورت پوری ماشاءاللہ سے جتنی آپ کی ضرورت، آپ مطلب آپ جتنا دے سکتے ہیں آپ نے 1 روپیہ دے دیا، لیکن آپ کسی بھائی یا بہن کو کہہ دیتے ہیں، فرینڈ کو کہہ دیتے ہیں یہ میرے پاس یہ کیس آیا ہوا ہے اور جینوئن ہے، تو یہ آپ بھی 1 روپیہ ڈال دیں، تو وہ بھی آپ کے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کفالت کرتا ہے کسی کی کفالت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اسی میں سے ہوتا ہے، جو مدد کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ خیر، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر عافیت کا معاملہ کرنے کو کہا۔ تو یہاں کتنی خیریت کی بات ہے کہ سبحان اللہ، وہ کھڑے ہیں صرف رشتہ دار تقسیم کے وقت، تو ان کو کھڑے ہوئے ہیں پاس، ان کا حصہ نہیں بنتا، پھر بھی ان کو کچھ دے دو اس رزق میں سے۔ وقولو، اور کم از کم چلو نہیں ہے کچھ بھی دینے کے لیے تو بھلی بات کہنا، معروف بات کہنا، یہ کہنا کہ کسی اور وقت تم کو بھی دے دیں گے، ابھی مجبوری ہے، یا کوئی اچھی بات، ایسی بات فرما دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دوسروں کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ یہ آپ کو آج نسخہ بتا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے بھی دوسروں کو دینا چاہیے۔ ایون کہ جانوروں کی بھی نظر لگتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کے گھر میں جانور ہے اس کی نظر بھی لگتی ہے، اور بعض ایسے خبیث نفس ہوتے ہیں جو نفرت یا حسد سے نظر لگا دیتے ہیں۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے انسان دوسرے کو دیتا ہے۔ مسفر رضی اللہ تعالیٰ بن مخرمہ اپنے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بٹن والی اس وقت دیباج کی قبا ان کے والد کو نواز دی تھی۔ کیا کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بٹن والی دیباج جو تھی ان کی اپنی، انہوں نے جو تھی وہ ان کو دے دی، تاکہ کسی اور کو بندہ دے دے، تاکہ اس کی نظر سے بچ جائے، یا پھر وہ جب وہ لے لیتا ہے وہ چیز تو وہ اس کی شکر گزاری میں لگ جاتا ہے۔ آگے
اس کا مزید اگر میں تفسیر کروں تو سبحان اللہ، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی بات کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ معذرت کر لینا، معافی مانگ لینا، اچھی باتوں میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ اچھی باتوں میں معذرت کرنا، معافی مانگ لینا، جھک جانا، اپنی غلطی مان لینا، چلو چلیں جی غلطی بھی نہیں ہے، سوچیں کہ لیکن غلطی نہیں ہے اپنی، تب بھی حق پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مان لینا، اس کے کتنے درجے ہیں۔ تو یہاں پر غصہ پی جانا قولاً معروف کب ہوگی؟ جب جناب آپ قولاً معروف تب کر سکتے ہیں جب آپ اندر سے آپ کو سکون ہوگا۔ جس انسان کو اندر سے سکون ہو وہ سب سے زیادہ بڑا خوش قسمت ہے، جو ہر روز اپنے لوگوں کو معاف کر کے سوئے، جس کے اندر نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، وہ دوسرے سے اچھی بات کرے گا اور صاف بات کرے گا۔ قول معروف، عرف سے عین را فا روٹ ورڈ ہے اس کا۔ عرف ہوتا ہے جانی بوجھی بات، ایسی بات جو معروف ہو، اچھی بات ہو، اچھی بھلی لگے۔ ایکچولی حصے جو ہیں وہ معین ہوتے ہیں، وہ قانونی حقداری لے کے جاتے ہیں، شریعت کے وارث ہی جو ہیں وہی لے کے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ صلہ رحمی اور خاندانی اور انسانی ہمدردی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حقوق ضرور دو۔ تو یہاں پر خطاب کن کو ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہ کس کو خطاب ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ وارثوں کو خطاب کر کے ہدایت ہو رہی ہے کہ اگر کسی کے وارث تقسیم کرتے وقت اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، یتیم، مسکین آ جائیں تو ہر وارث جو ہے وہ اپنے شرعی حق نہ بھی ہو اس کو، تب بھی اس کو ڈانٹے نہ، اس کو یہ نہ کہے، دھتکارے نہ، یہ نہ کہے کہ جاؤ یہاں سے، تم کیا منہ دیکھ رہے ہو، تم کیا کھڑے ہو دیکھنے، اس میں سے کچھ دے دے، ان کی دل آزاری کر دے، ان کا دل خوش کر دے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دل خوش کرنا، بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے، وہ مروی ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور یہ وارثوں کو محکم ہے، یہ حکم ہے وارثوں کے اوپر کہ ترکے کے وقت، تقسیم ترکے کے وقت رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ اور یہ بہت ہی اہم احکامات میں سے ہے۔ وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ وہ ڈریں۔ ڈر کس کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ الذین، وہ جو، لو، اگر، خشیہ سے ہے نا، خشی ہوتا ہے ڈر، خا شین یا خشیہ، ول جو ہے لام یہاں پر چاہیے سے ہے، تاکید ہے، تاکید والا لام ہے۔ یہاں پہ دو تاکیدیں ہیں، وا پہلی تاکید ہے، واو تاکید، اور لام تاکید۔ یخشل، اور وہ چاہیے کہ وہ ڈریں، کس سے؟ الذین، وہ جو، لو اگر، ترکو وہ چھوڑ جائیں، ترکا تا را کاف، ترکا چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، خائن خا لام فا خلف، ذریتن اولاد، اگر وہ پیچھے چھوڑ جائیں تو اولاد، دیافن کمزور، دود عین فا ضعیف سے، خافو وہ خوف کھائیں، علیہم ان پر، فلیتقو بس چاہیے کہ وہ ڈریں، اللہ تقوی اختیار کریں اللہ سے، ولیقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً بات، سدیدہ درست، وہ خوف کھائیں ان پر، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے۔ یہاں پہ دو دفعہ اللہ کا ڈر آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا کام یہ کرے کہ وہ چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے بچے، کمزور بچے، یا پھر ڈسیبلڈ بچے چھوڑ جاتے ہیں، جن کے ضائع ہو جانے کا بھی ڈر ہے، تو
ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر قولن بار سدیدہ، صحیح بات، یقول قولن سدیدہ، سیدھی سیدھی بات کیا کریں، جچی تلی بات کیا کریں۔ آج بات کے بارے میں کتنا بچایا جا رہا ہے کہ آپ کی بات کس قسم کی ہونی چاہیے، دوسرے کا چیر پھاڑ کر کے اس کا حالت خراب کر دینے کی، یا اس کو دکھ تکلیف دینے کی، یا اس کو غم دینے کی، پریشانی دینے کی۔ تو یہاں پہ وصیت کی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے انڈر، ان کی گارڈین شپ میں یتیم ہیں یا پھر کمزور ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اور مرنے کے بعد کیا کیا تم پسند کرو گے کہ ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے؟ یہ عام لوگوں سے بھی خطاب ہے، اور پھر خاص لوگوں سے بھی، جن کے بچے ایسے ہوں، جن کے پاس یتیم ہوں، یا پھر ایسے ڈسیبلڈ بچے جن کے پاس ہوں، اور چھوٹے بچے خاص طور پہ، ان کے ساتھ کیسا سلوک کو کیا جائے گا اگر ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں، تاکہ وہ نہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کریں، نہ نہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی۔ اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو غور و فکر کریں۔ اس کی خاص طور پر اہمیت بتائی گئی، کیا؟ اچھی بات کرنا، سیدھی بات کرنا۔ ایکچولی اگر تو وہ صاحب حیثیت ہے، رچ آدمی ہے، تو وہ اپنے مال ایک 1/3 کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں کر سکتے ہیں۔ 1/3 کی اجازت ہے نا، باقی تو نہیں اجازت۔ 1/3 کی اجازت ہے کہ 1/3 جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کسی اپنے غریب رشتہ دار کو، کسی مستحق کو، کسی دین کے مقصد کے لیے، کسی ادارے میں، کسی ایسے آرگنائزیشن کو جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ 1/3 کی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، رچ نہیں، تو پھر کہا گیا کہ وہ 1/3 میں سے وصیت کرنے سے روکا جائے، تاکہ اس کے اہل خانہ جو گھر والے ہیں یا بچے ہیں، وہ 1/3 دے کے چلا گیا، پیچھے بیچارے بچے رو رہے ہیں، ان کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، یا ان کے لیے اتنا مال نہیں، ان کو مفلسی محتاجی میں چھوڑ دیا۔ اس طرح کوئی اپنے ورثاء کو محروم نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس سے منع کیا گیا۔ اور ان بچوں کا، ان فقیروں کا، ان محتاجوں کا، ان مساکین کا، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ بہت ہی پیاری بات کی جا رہی ہے اس وقت، غور و فکر والی، کہ ہمیں یہ تلقین جاری، وخش الذین ہے نا، یہ حکم میت کو کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست ہیں، اور جو وصی مقرر ہوں، جن کو وصیت دی جا رہی ہے، جو گارڈین شپ لے رہے ہیں، ان سب کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد، یتیموں کا فائدہ سوچیں، ان کو نقصان نہ دیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اور کمزور اولاد کو نقصان نہ پہنچائیں، اور انہیں یتیموں سے ان لوگوں سے بہتر سلوک، ان کی عمدہ تعلیم و تربیت، کیونکہ یتیموں کے جو اولیاء سے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ولی ہیں، یتیموں کے ولی ہیں، ان کا بہت مقام ہے اگر وہ صحیح کام کرتے ہیں، اور ان کی حق تلفی، اس کی بڑی وعید کی جا رہی ہے۔ تو عام مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ یتیموں کے بارے میں احسان کرو، اور یہاں پہ قولن سدیدہ، اوپر تھا قولم معروف، ادھر ہے قولم سدیدہ، سیدھی بات کرو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، وہ جو یاکلون کھاتے ہیں، اموال مال، یتیم الیتامہ، یتاموں کے، پھر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، ظلم کرتے ہوئے،
انما بے شک یاکلونا وہ کھاتے ہیں فی بطونہم بطن با تو نون بطن اپنے پیٹوں میں نارا آگ وسا یس لونا سعیرا وہ ان قریب جلیں گے سلو سواد لام وا واو سواد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے سلات بھی گناہوں کو جلا دیتی ہے اس لیے اس کا نام سلات ہے سلات گناہوں کو جلا دینے والی ہوتی ہے اس لیے نماز کا نام سلات ہے نماز سلات ہوتی ہے سعیرہ سعیر بھڑکتی ہوئی آگ بھڑکتی ہوئی آگ تو اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں آ رہا ہے مزید اس کو انفورس کر دیا گیا لا کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ظلم سے کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے وہاں جلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمبر 1 نمبر 2 جادو نمبر 3 اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا پھر سود کھانا پھر یتیم کا مال کھانا پھر جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا پاک دامن بھولی عورتوں پر تہمت لگانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان لوگ سمجھ جائیں کہ یہ زیادتی نہ کریں ظلم سے نہ کھا جائیں مال سبحان اللہ کیونکہ اب پھر سے ایک ریکیپ سا کر دیتی ہوں کہ یہ حکم جو سارے احکامات ہیں پہلا والا جو تھا نمبر 8 آیت میں یہ حکم میت کی وصیت سن کر پھر نافذ کرنے والوں کے لیے اور یتیم کے سرپرستوں کے لیے تھا وہ انصاف سے کام کریں وہ میت کی اولاد کا اتنا خیال رکھیں کہ جو وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ ایسا فیصلہ کریں کہ جو وہ اپنے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہ تینوں میں جو بات آ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسروں کی سرپرستی کرنے میں اللہ سے ڈرے ان سے وہ سلوک کرے جو تقوی پر مبنی ہے ان کو ذلیل نہ کرے ان کی اہانت نہ کرے ان کو سیکنڈ سٹیزنز قرار نہ دے ان کو اپنی اولاد کی طرح دیکھے اور یہاں جو قولن سدیدہ کے فائدے ہیں آیا نمبر 9 میں قولن سدیدہ کا حکم سورۃ الاحزاب میں بھی دیا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کیا کرو وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس کو کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی سدید کا لفظ صد سے ہے سین دال صد سین دال صد ہوتا ہے بند بند کو کہتے ہیں جس دیوار میں کوئی رکھنا یا دراڑ نہ ہو وہ سدید ہوتی ہے تو قولن سدید وہ بات ہے اس کو لکھ لیں کہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ڈبل معنی والی بات نہ ہو اس کے 2 میننگز نہ ہو ڈبل میننگ نہ ہو نمبر 2 بالکل سیدھی بات ہو صحیح بات نمبر 3 گول مول بات نہ ہو قولن سدید سدید صد سے سین دال نرم اور لطیف کلام پھر خیر خائی والی بات ہو اور پھر صحیح ترین اور منصفانہ انصاف پر مبنی مشورہ وہ بھی قولن سدید ہوتا ہے جو ایسا مشورہ دیا جائے جو سیدھا ہو اب ضرورتاً یتیم کا مال کھایا جا سکتا ہے جیسے اوپر بات آ گئی کیونکہ اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ
آیات بدل جائیں گی تو اس کو تھوڑی سی بات آپ کو، یتیم کا مال کھانے کی سزا بھی بتائی گئی ہے، اور معروف طریقے سے حق لے بھی سکتے ہیں۔ سزا یہاں کیا بتائی گئی ہے کہ اگر یتیم کا مال کھاؤ گے تو سعیر، شولوں والی آگ کو کہتے ہیں سعیر، جس کے اندر بہت زیادہ شولے ہوں، تو اس آگ میں وہ جلے گا۔ یہ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی، کبیرہ گناہ میں شامل ہے یتیم کا مال کھانا۔ اللہ کے ساتھ شرک، جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن منہ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن بھولی عورتوں پر زنا کا الزام لگانا، ٹھیک ہے، یہ سب بہت ضروری ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ سے آج 10 آیاز مکمل کی ہیں، بہت سلو جا رہے ہیں، اس لیے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح جذب کر لیں، اس کو سمجھ لیں، ان آیات کو، ان الفاظ کو اچھی طرح جان لیں، اور پھر آپ کو اس کو تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو کلاس ہے، یہ میرے ساتھ سلمہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں اپوائنٹ کروں گی کہ وہ تھوڑی سی کلاس آپ کی لیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس 10 منٹس ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 آیتیں اور ایک آدھ آیت اور کروا دوں، جی کر ترجمہ تو دیجیے۔ کرا ہی دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جی یاد کر سکیں۔ میں ٹریول کر رہی ہوں نیکسٹ ویک، تو اگر میں کسی وجہ سے 11 والی آیت کروا دیتی ہوں، لمبی بھی آیت ہے، اور علم وراثت کی تقسیم کے اصول بتائے جا رہے ہیں، اس کو تھوڑا ہضم کرنا بھی ذرا مشکل ہے۔ یہ پیج پورا ہمارا 2nd پیج پورا ہو جائے، پورا پیج مکمل ہو جائے گا۔ یوصیکم اللہ، تاکید کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وصیت کرتا ہے، واو سین یا، اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، اولاد کے بارے میں، للذکر، مرد کے لیے، ذکر، زا کافر، ذکر، مثلو، مانند، حظ، مثلو حظ الانثى، حصہ ہے، حظ ہوتا ہے ہا داد داد، حظ الانثیین، دو عورتوں کا، اسنین کو 2 عورتیں بنا دیا، کہ انثیین، 2 عورتوں کا، فَإِن کننا، پھر اگر ہوں وہ، نسان، عورتیں، فوق، اوپر، اسنتینی، 2 سے، فلاحن، تو ان کے لیے ہے ثلثا، 2/3، ما ترکا، جو اس میت نے چھوڑا، وَإِن، اور اگر کانت، وہ ہوں، ترکہ ہے نا، جو ترکہ چھوڑا اس میں سے 2/3۔ اب میں یہ آپ کو، کیونکہ یہ ہضم کرنے والی آیت ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت بتاؤں گی۔ یہ اب وصیت بتائی جا رہی ہے، اور یہ اللہ نے وصیت لکھی، اور اگر وہ ہوں، کانت ہوں، واحدتن، ایک عورت، ایک عورت ہے، فلاح نصف، ایک بیٹی ہے، ایک بچی ہے، تو اس کے لیے فلاح نصف، تو اس کے لیے آدھا ہے۔ 2/3 کس کے لیے ہے؟ 2 عورتیں، حصہ مرد کے لیے کیا ہے؟ 1 ہول، حصہ ہے 2 عورتوں کا، اگر وہ ہوں عورتیں اوپر دو سے زیادہ اوپر، یعنی کہ زیادہ 2 سے ہیں، 2 بیٹیوں سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2/3، اور اگر وہ ہوں ایک عورت تو نصف، لی ابویہ، اس کے ماں باپ کے لیے، لکلی، واسطے ہر ایک کے، لی واسطے ہر ایک کے لیے، واحدن، ایک کے، منہا، اس میں سے، سدس، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے، جو ترکا، اس نے چھوڑا، ان، اگر، کانا، ہے اس کے لیے، ولد، کوئی اولاد، پھر اگر اولاد ہے تو اس کا چھٹا حصہ ہے، 1/6۔ ابھی یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ فَإِنْ، اگر، لم، نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کے لیے، کوئی اولاد، ولدن، واو لام دال، ولد، وورثہ، تو اس کی وراثت میں ہوں گے اس کے، ابواہ، ماں باپ اس کے، فلی امی، تو اس کے ماں باپ کے لیے، ثلث، تیسرا حصہ ہے۔ پھر اگر کانا ہو، لہو، اس کے لیے، اخوتن، ساری گنتی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، بھائی، بہن بھائی، اخوتن، اخوت سے، اخوت، اور اخوتن زیادہ، بہن بھائی ہیں،
फली उम्मी ही, एक बहन भाई, यहाँ पे एक बहन या एक भाई है, फली उम्मी ही तो उसकी माँ के लिए सुदुसुन, छठा हिस्सा है। मिम्मा, मिम बादी, बाद इसके, वसीयत के, वसीयत पूरी करने के, यू सी बिहा औदैन, वो वसीयत की जाएगी साथ उसके, उस या कर्ज के। उसने कोई खास वसीयत कर रखी है, यानी कि मेरा मेरा कर्ज है वो अदा कर दो, वसीयत वो सिर्फ 1/3 की कर सकता है। और मरने वाला सिर्फ 1/3 ऑफ द हिस्सा वो वसीयत कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसका इतना कर्ज है तो फिर उसकी वरासत बचेगी ही नहीं, वरासत सारी कर्ज है, कर्ज वरासत में ही चला गया, तो फिर बच्चों का और किसी का कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जान बचानी ज्यादा जरूरी है, कर्ज देना जरूरी है। या फिर कर्ज की अदायगी, वसीयत है या फिर कर्ज की अदा। वसीयत क्यों की है, मेरे हज नहीं किया, मुझे मेरा हज करवा दे, तो हज के पैसे पहले निकलेंगे। कफन दफन के पैसे पहले निकलेंगे, अगर वह कफन का दफन के कोई पैसे देने वाला नहीं। आबाउकुम, बाप तुम्हारे, व अबनाउकुम, और बेटे, इबन, हमजा बेनून इबन, बेटे तुम्हारे। और ला तदरूना, नहीं तुम जानते, तदरूना अय्युहुम, इनमें से कौन, अकरबु, ज्यादा करीब है, लकुम, तुम्हारे लिए, नफा, नफे में, फरीदतुम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला का फरीजा है, अल्लाह ने फर्ज किया तुम लोगों पर। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलीमन, बहुत इल्म वाला, और बहुत हकीम, हिकमत वाला। इल्म वरासत की तकसीम के असूल बताए गए हैं। इब्ने कसीर कहते हैं कि ये दोनों आयत इस सूरत की आखिरी आयत, यानी कि इल्म वरासत के असूल की हैसियत रखती हैं। ये इल्म वरासत का असूल बताया गया है। वरासत का असूल क्या है, वरासत किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, वरासत में असूल की हैसियत रखी गई है। जो शख्स इन आयात को हिफ्स कर लेता है तो इसको वरासत के बहुत से मसले समझ आ जाएंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमुस सुदुस मिम्मा तरका इन काना लहु वलद फ़इन लहुम यकुल लहु वलद ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस फ़इन काना लहु इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फरीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। इसको पढ़ना भी आना चाहिए, इसके ज़बर ज़ेर पेश प्रॉपर इसकी तजवीद, आपको ये आयात 11 आयात की तजवीद माशाल्लाह बहुत प्यारे तरीके से आनी चाहिए इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका शान नज़ूल ये है। कब ये नाजिल हुई कि जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, तो इस वाक़ में एक अंसारी औरत अपनी 2 बेटों को लेकर आई। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ये दोनों साद बिन रबी रदी अल्लाह तआला की बेटियां हैं, जो कि एक जंग ओहद में आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इनके चचा ने इनका सारा विरासत का माल ले लिया है और इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बस अल्लाह सुब्हान ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं इसके बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, इनका निकाह नहीं हो सकता जब तक इनके पास माल ना हो। यहाँ पर ये बेटियां जो हैं, इनके बारे में कहा गया कि ये अगर इनकी वरासत ना दी गई तो इनका निकाह नहीं हो सकता। और वरासत किसने दी थी, अल्लाह के अल्लाह ताला ने दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह इसका फैसला फरमाएगा। ये वो माल खा गए चचा बेटियों का, और वो बेटियों का बाप जो था वो जंग में शहीद हो गया, लड़ते हुए शहीद हो गए। इनके चचा ने सारा माल ले लिया, तो इनके लिए कुछ ना छोड़ा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, इनका निकाह नहीं हो सकता जब तक इनके पास माल ना हो, इनका अपना माल होना जरूरी है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इसका फैसला फरमाएगा। फिर सूरत अल-निसा की ये आयतें
نازل ہوئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عورت کو اور اس کے دیور کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا سے کہا کہ وہ تہائی مال انہیں دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو۔ 2/3 دو تھی نا، دو تھی، ان کو 2/3 مل گیا، اور ان کی ماں کا 1/8 جو ان کو دینے کے بعد بچ رہے وہ تمہارا ہے۔ اگر ان کا بھائی ہوتا تو یہ بچا حصہ چچا کے پاس نہ جاتا، اگر بھائی ہوتا تو پھر وہ 1 پورا وہ چچا کے پاس جاتا۔ اچھا مجھے 1 ٹائپ کر کے بتائیں کہ میری بات سے کوئی بات سمجھ آئیے، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ یہ حدیث سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد بھی یہ آیا نمبر 11 اور 12 دونوں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے، وصیت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں، نمبر 1 وصیت ہوتی کیا ہے؟ وصیت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، وصیت مرنے سے کے بعد ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی وصیت اس کی تاکید کا حکم بتایا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو جو وصیت کی جاتی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اللہ بندے کے حق میں والدین سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بہت ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ، جی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ریپیٹ کریں گے فرا اس کو۔ بعض اوقات والدین اپنے بعض بچوں کے 11 اور 12 دونوں میں پڑھاؤں گی، بعض اوقات والدین اپنے بعض بچوں کے حق میں ناانصافی کر دیتے ہیں، مال کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگی قیدیوں میں سے ایک عورت لائی گئی جو اپنا کھویا ہوا بچہ ڈھونڈ رہی تھی دیوانوں کی طرح، جس بچے کو دیکھتی لپک کر کود کر اٹھاتی اور دودھ پلانے کی کوشش کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ایسی عورت بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا اگرچہ وہ قدرت رکھتی ہے مگر نہیں ڈالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنے بندوں میں ہر بندے سے اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ آگ میں ڈالے۔ تو دین میں علم وراثت کا جو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں۔ اس وراثت کے علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علم الفرائض۔ اور یہ کچھ لوگوں کو خاص جن کی میتھ بہت اچھی ہے ان کو تو ضرور یہ سیکھنا چاہیے، اور اس کا حکم کا ماننا بھی فرض ہے۔ اور اس علم کا سیکھنا یہ کیا فائدہ دے گا؟ معاشرے کے کچھ افراد کے لیے فرض کے درجے پر ہے۔ اگر کوئی نہ سیکھے تو مال کی تقسیم میں فساد ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ اس کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اسلام کے شروع میں وراثت کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا حکم اس کو پہلے منسوخ کر دیا۔ پھر لڑکے کے حصے 2 لڑکیوں کے برابر قرار دے دیے گئے۔ یہ چھوٹی سی یہ پوائنٹ ہے، پلیز اس کو نوٹ کر لیں۔ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر حصہ، والدین کا حصہ چھٹا حصہ قرار دیا 1/6۔ بیوی کا اولاد کی موجودگی میں، بیوی ہے اور اولاد ہے، بیوی ہے اور اولاد کی موجودگی میں 1/8 اولاد ہے اس کی۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اب یہاں پہ لوگ تو لڑائیاں کرتے ہیں کہ عورت کا بس جی ہاف، عورت کا ہاف، نو، عورت کا ہاف خالی نہیں ہے۔ جب عورت ماں ہوگی اس کا علیحدہ حصہ ہے، جب عورت ماں کے بچے کے بغیر ہوگی اس کا علیحدہ حصہ ہے، جب عورت نانی ہوگی اس کا علیحدہ حصہ ہے، عورت دادی ہوگی اس کا علیحدہ حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد نہ ہے، نہیں ہے اس کی، نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ ہے، 1/4 ہے، اور پھر دونوں کا چوتھا ہے۔ شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ ہے۔
اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا. عورت اور مرد یہاں پہ برابر ہیں. دادا دادی نانا نانی برابر، نانی کا حصہ 1/6 برابر ہے. یہ بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ میں نے بڑی مشکل سے یاد کیا تھا جو میں نے آج آپ کو بتایا. مجھے یہ مجھے یہ تجسس تھا کہ یہ لوگ لڑتے مرتے رہتے ہیں کہ ہاف ہے، عورت کا ہاف ہے. بھئی ہاف ہر جگہ نہیں ہے. کہیں 1/6 ہے، کہیں 1/4 ہے، اکارڈنگ ٹو دا رینک آف دا وومن. اللہ اکبر. یہ کوئی بتاتا نہیں ہے، اور اس طرح کسی کو سمجھ نہیں آتی. اور اگر یہ بات اللہ کی سمجھ آ جائے تو میں یقین مانے اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرا خیال میں ہم ایک آدھ دور اس کی بات میں کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی حکمت اور وہ بتاؤں گی. میں بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہتی. حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بے شک اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا، لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں ہے. اب نہیں وصیت کر سکتے ہم. جب ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے حصہ دے دیا، ان کی میراث کا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن کب میراث سے محروم ہو جائیں گے؟ 3 پوائنٹس ہیں. وراثت سے کب محروم ہو جائیں گے؟ نمبر 1، جب وہ ماں باپ کو قتل کر دے. اولاد ماں باپ کو قتل کر دے تو وراثت ختم. نو مور وراثت. اس کو وراثت اس بندے کو نہیں ملے گی، لڑکے کو نہیں ملے گی، اس بچی کو نہیں ملے گی. نمبر 2، اولاد اگر مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، تب بھی وراثت نہیں ملے گی. وہ ایتھیسٹ ہو گیا، اس کو وراثت نہیں ملے گی. اولاد کو کوئی پکڑ کر غلام بنا لے، تب بھی وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا مالک ہڑپ ہڑپ کر جائے گا، کھا جائے گا مالک. کوئی لوگ قید کر لیتے ہیں، تو ایسی قید جس میں مالک جو ہے وہ اس کی کھا سکتا ہے. تو لڑکے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر کی حکمت کیا ہے کہ مرد پر ساری ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. سوری، مرد پہ ساری ذمہ داریاں ہیں، عورت پہ ساری ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. مرد اپنی ذات کے علاوہ اپنے اہل و عیال والدین پر خرچ کرتا ہے. بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے مرد پہ خرچ کرے، جا کے جاب کرے، خچل خوار ہو، دھکے کھائے. اللہ اکبر. اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، گھر کا مقام دیا ہے. لڑکیوں کو حصہ دلا کر اسلام نے عورت کی ایک تکریم کی ہے، اس کو عزت بخشی ہے. اور 2 سے زیادہ اگر ہوں گی، اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے جو وہ چھوڑ کے جائیں. 2/3. 2/3 میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، پوتیاں دونوں شامل ہیں، بیٹیاں بھی اور پوتیاں بھی. اگر ایک بیٹی اور پوتی ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے. خالی بیٹی ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ابھی، یا پوتی ہے، پوتی کا بھی حصہ ہوگا. بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی کو نہیں دیا جائے گا. اگر بیٹی ہے تو پوتی کو نہیں ملے گا. کیا سائنس ہے! یہ میں آپ کو پوائنٹس میں بتا رہی ہوں. دیکھیں، اچھا پہلے اتنا ہی، آج اتنا ہی میرا خیال میں عزت حمزہ ہضم کر لیں. اگر بیٹا فوت ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ، مطلب کہ میاں بیوی ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کے بچے ہیں، بیٹے کے بچے ہیں، ان بیٹوں کا حصہ نہیں رہے گا. اس کے بیٹے کا حصہ ختم ہو گیا، تو اب جو آنے والی اولاد ہے، کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے اس لیے کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دے رہے. جو لوگ غور سے سن رہے ہیں ان کو تو سمجھ آ جائے گی. اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ ریکارڈنگ دوبارہ سننی ہے. اگر یہ سنی ہوگی تو میں پھر اس سے آگے آپ کو پڑھا بتاؤں گی، اور اگر آپ نے سنی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. آخری بات بتاتی ہوں کہ میت کی اولاد کی 3 صورتیں ہیں. میت مرنے والے کی 3 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن، اگر میت لڑکا لڑکی چھوڑ جائے تو مرد کو
2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. میت کا ایک بیٹا ہے بیٹی، مرد 1 اور عورتیں بچیاں ہاف. ٹھیک ہے. نمبر 2، فوت ہونے والا میت ہے، فوت ہونے والا صرف 2 لڑکیاں چھوڑ جائے، بیٹا نہیں. اب اس حالت میں 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کی کتنا ہوگا؟ 2/3. اور یہ میں پوچھوں گی، یہ نیکسٹ ٹائم سلمہ آپ سے کوشچن آنسرز کریں گی جو میں نے یہ ابھی بتا رہی ہوں، پلیز پڑھ کے آئیے گا. سلمہ آپ سے کوشچن آنسرز یہ کریں گی انشاءاللہ تعالی کلاس میں. تیسری حالت یہ ہے کہ میت صرف 1 لڑکی چھوڑ جائے، تھرڈ کنڈیشن، اور اس کا حصہ نصف ہوگا، ہاف ہوگا. والدین میں ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر میت ان کی اپنی اولاد ہے. والدین کا کیا ہے؟ 1/6 1/6 1/6 1/6، یہاں پہ آدھا نہیں ہے. جہاں ماں ہے ڈفرنٹ ہے، جہاں بیٹی ہے ڈفرنٹ ہے، جہاں بہنیں زیادہ ہیں وہاں 2/3 ہے. میں اور میری بہن ہے، میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، مجھے 2/3 حصہ ملے گا، اور میرے بھائیوں کو 1/1، ان کو ہاف ہاف. اتنا کلیئر ہوتا ہے؟ تو اس میں والدین، اولاد، شوہر، بیوی شامل، سب اس میں آتے ہیں. یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ آپ اچھی طرح دوبارہ سنیے گا تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم چلیں گے. بارک اللہ فی. ٹھیک ہے، غور سے اس کو دوبارہ ریکارڈنگ سنیں، اور پھر میں آپ کو، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو آیت کے اندر سے نکال نکال کے چیزیں خلاصہ بتایا، پھر ہم آیت کے اندر پلیز آیت کو آپ نے تقریباً 4 to 5 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے میننگ دیکھنا ہے. آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ کیا کہا. سب سے زیادہ ضروری قرض کی ادائیگی ہے، قرض دینا. اس لیے زندگی میں ہی اپنے قرض دے دیں. کسی کا قرض ہے، اس کا قرضہ اتار دیں. قرض کسی کا بوجھ ہے، کسی کا اتارنا، جینون قرض، یہ نہیں کہ مورگیج والا قرض. جینون کسی کا قرض ہے وہ آپ زکوٰۃ سے اتار سکتے ہیں. اپنا قرض ہے، اپنا آپ کا مورگیج کا قرض ہے، آپ کا دوسرا قرض ہے، فوراً اتارنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کے لیے خیر اور عافیت برکت دے. مین پوائنٹس اسی لیے کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.